بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور یہ یاد رہے کہ پیچھے صلاۃ قصر کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کی پہلی وجہ سفر اور دوسری وجہ حالت جنگ عین میدان کارزار میں بیان ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب آپ صلاۃ ختم کر چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح سے کرتے رہو کہ تمہارا کوئی حال ذکر الہی سے خالی نہ ہو۔ اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، کسی حال میں بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ منقطع نہ ہو، اللہ کا ذکر جاری رہے، ذکر کرتے رہو۔ اور بارہا یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ایمان قبول کرنا اور اس کی قلبی تصدیق بھی ذکر الہی ہے۔ جو بھی عمل ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں وہ عملاً ذکر ہے۔ جو بھی نماز، تلاوت یا تسبیحات زبان سے ادا ہوتی ہیں وہ زبانی ذکر ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کا مطالبہ کچھ اس سے بہت زیادہ کا ہے کہ صلاۃ قصر کی اجازت دی جا رہی ہے عین حالت جنگ میں، جب سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، آتش و آن کی بارش ہو رہی ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، تو فرمایا نماز کو چھوڑو نہیں، 2 رکعت آدھی فوج حضور کے ساتھ یا امام کے ساتھ ادا کر لے، اور 2 رکعت ادا کر کے چلی جائے محاذ پر، اور دوسرے آدھے جو ہیں وہ دوسری 2 رکعت میں شامل ہوں، صلاۃ قصر کر لیں لیکن چھوڑی نہ جائے۔ اس سے آگے ارشاد ہوتے ہیں جب نماز پوری ہو جائے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اوقات معین ہیں، جس کا طریقہ کار معین ہے، جس کی عبارات تک اور تسبیحات تک اور تکبیرات تک معین ہے، تو ظاہر ہے نماز تو ختم ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہو جائے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ ختم نہ ہو، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہوتا رہے۔ کھڑے ہو ذکر ہوتا رہے، بیٹھ جاؤ ذکر ہوتا رہے، لیٹ جاؤ۔ علی جنوبکم، اور حالت جنگ میں تو آدمی زخمی ہو کر بھی اپنے پہلو پہ گر جاتا ہے، اس حال میں بھی ذکر الہی میں انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ صورتحال سوائے ذکر قلبی کے ممکن نہیں ہے، ذکر لسانی اس میں ساتھ نہیں دے سکتا،
ذکر قلبی کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یہ حکم بجا لایا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر قلبی نص قرآنی سے بندے مومن پر مرد ہو یا عورت ہر حال میں فرض ہے، ضروری ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں۔ بندے اور مالک کا رشتہ مالک کی طرف سے تو بے پناہ قسم کا ہے، وہ خالق ہے، ایک رشتہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے پیدا کیا، وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے، ہر لمحہ ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے، اس کی طرف سے تو رشتہ برقرار ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ نگاہ اس کی عطا ہے، جو سن رہے ہیں یہ قوت سماعت اس کی عطا ہے، ہم بول رہے ہیں قوت گویائی اس کی عطا ہے، اور ہر لمحہ وہ قوت عطا کر رہا ہے۔ کسی بھی لمحے روکی جا سکتی ہے، لیکن وہ عطا کا بے شمار اس کے رشتے کرم کے ہر فرد کے ساتھ ہیں، لیکن فرد کا رشتہ کیا ہے ذات باری کے ساتھ؟ ایمان لایا، ایمان کا رشتہ ہے، ایک عمل ہے، ہو گیا۔ ایمان لانے کے بعد جب اس کا تعلق اللہ سے ابدیت کو استوار ہوا، اس نے اللہ کی حمد کی، اس کی ایک حد ہے، اس نے صلاۃ ادا کی، اس کی ایک حد ہے، اس نے روزہ رکھا، اس کی حدود معین ہے، اس نے حج کیا، اس کی حدود معین ہے۔ فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے تعلق جو ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت کا تعلق وقتی نہیں ہے، اس کی رحمت کا تعلق دائمی ہے، مسلسل ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کھربوں خلیوں سے انسانی وجود بنا ہے، ہر خلیہ اپنے جیسا ایک خلیہ بنا کر معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ خلیہ اپنے جیسا بنا کر معدوم ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک، آنکھیں، کان، ناک، زبان، دانت، ہڈیاں، گوشت، پوست، دل، پھیپھڑے، جگر، معدہ، ہر چیز انہی خلیوں سے مرتب ہے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی خلیہ 6 مہینے سے زیادہ انسانی وجود کا حصہ نہیں رہتا، یعنی 6 مہینے بعد جو انسانی وجود ہوتا ہے اس میں کوئی وہ خلیہ شامل نہیں ہوتا جو 6 مہینے پہلے تھا، سارے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی نئے بنتے رہتے ہیں، پرانے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ایک نظام حیات ہے، ایک اندازہ ہے سائنس کا کہ 2.5 کھرب خلیے ہوتے ہیں۔ 2.5 کھرب کی آبادی میں موت و حیات کا سلسلہ ہر لمحے جاری رہتا ہے، لاکھوں خلیے ہر لمحے مرتے ہیں، لاکھوں نئے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس تبدیلی میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، پرانے خلیے مر رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، تو نگاہ لرز جائے، آواز میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، قوت سماعت مجروح ہو جائے، چلنے پھرنے کی طاقت لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایسا کریم ہے کہ یہ تبدیلی مسلسل ہو رہی ہے، لیکن جو قوتیں ودیت کر رکھی ہیں اور عطا کر رکھی ہیں انسان کو، وہ مسلسل کام کر رہی ہیں۔ خلیے آنکھ کے تبدیل ہو رہے ہیں، نگاہ میں فرق نہیں آتا، زبان کے خلیے بدل رہے ہیں، قوت گویائی میں فرق نہیں آتا، دماغ کے خلیے بدل رہے ہیں، لیکن سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں فرق نہیں آ رہا۔ اس کی عطا تو بے پایاں ہے اور ہر لمحہ ہے، اور بندہ چند لمحے، چند سجدے کر کے 2 رکعت فرض پڑھ کے جمعے کے فارغ ہو گیا، اور پھر وہ اگر نمازی بھی ہے تو عصر تک اسے یاد ہی نہ کرے، فارغ پھرتا رہے۔ فرمایا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جہاں تک تمہارے لینے کی بات ہے اور اس کے کرم کی بات ہے تو وہ الگ دوام ہے، ہر لمحے اس کی ربوبیت
عطا کیے جا رہی ہے، ہم لیے جا رہے ہیں، تو فرمایا میری یاد کو بھی دوام بخشو اور تمہارا کوئی حال، یہ جو بہانے بناتے ہیں نا جی، نماز پڑھی تو ذکر ادا ہو گیا، ذکر کا حق ادا ہو گیا، اللہ کریم فرما رہے ہیں وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، حالت جنگ میں نماز پڑھی، قصر پڑھی، 2 رکعت پڑھی. اب ظاہر ہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میدان کارزار میں جائیں گے. فرمایا لڑتے رہو لیکن ذکر میں غفلت نہ آئے. کھڑے ہو، بیٹھے ہو، سوار ہو یا پیدل ہو، آرام کرنے کے لیٹ گئے ہو یا زخمی ہو کر گر گئے ہو، لیکن میرے ذکر میں ایک پل بھی غفلت نہیں آنی چاہیے کہ جو کچھ میں عطا کر رہا ہوں اس میں کوئی پل خالی نہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے کہ میری طرف سے تم پر بے کراں عنایات کا سمندر اڑیلا جا رہا ہے. اس کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارا دل بھی میری یاد سے کبھی غافل نہ ہو، تمہارے روئیں روئیں سے میرا نام نکل رہا ہو اور تمہارے وجود کا ہر سیل اللہ اللہ کر رہا ہو. اگر 2.5 کھرب سیل ہیں تو ایک لمحے میں 2.5 کھرب بار اللہ کی آواز آنی چاہیے وجود سے. فَإِذَا اور جب جنگ ختم ہو جائے، اطمینان ہو جائے، مطمئن ہو جاؤ، زمانے امن آ جائے. یا اللہ زمانے جنگ میں تو یہ حال ہے، تو جب زمانے جنگ ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو گئی، اطمینان ہو گیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. تو اپنا وہ عمل جاری رکھو، عبادت کو بھی قائم رکھو، لیکن یاد رکھو عبادت وقت سے فرض ہوتی ہے. اگر ظہر کا وقت نہیں ہوا اور کوئی کہتا ہے مجھے جلدی ہے جی ابھی زوال آفتاب نہیں ہوا لیکن میں ظہر پڑھ لوں کہ پھر مجھے فرصت ملے نہ ملے، تو وہ ادا نہیں ہوگی. وقت گزر جائے نہ پڑھی جائے تو قضا ہو سکتی ہے، وقت پر پڑھی جائے تو ادا ہوتی ہے، وقت سے پہلے پڑھی جائے تو اس کا کچھ بھی نہیں بنتا، وہ کسی کھاتے میں نہیں. کیونکہ کتاب موقوتا، جب اس کا وقت ہوگا تب وہ فرض ہوگی. اسی طرح ایک ضمنی مسئلہ ساتھ عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سال بھر خیرات صدقات دیتے رہتے ہیں اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی میں پہلے دے چکا ہوں. وہ ادا نہیں ہوتی، وہ آپ کے صدقات ہیں، وہ صدقات نافلہ ہیں. جب زکوٰۃ فرض ہوگی اس کے بعد جب ادا کریں گے تب ادا ہوگی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ رجب میں ہی زکوٰۃ دے. ایک بندے کے پاس سال کے کسی مہینے میں پیسے آئے، کچھ ان میں سے بچ گئے، کچھ خرچ ہو گئے، جو بچ گئے اگر 1 سال وہ خرچ نہیں ہوتے اس کے پاس محفوظ رہتے ہیں، تو جب وہ وقت آئے گا جب پیسے آئے تھے سال پورا ہوگا ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو یہ نظام زکوٰۃ کا بھی سارا سال چلتا رہتا ہے. جو مال بچ گیا آپ کے اخراجات سے اور زائدہ ضرورت آپ کے پاس محفوظ ہے، جب اس پہ جب سال پورا ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور ادا تب ہوگی جب آپ فرض ہونے کے بعد دیں گے. تو بعض احباب کئی دفعہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ سال بھر خرچ کرتے رہتے ہیں، کسی بہن بھائی کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو دے دیا، جب زکوٰۃ کا وقت آیا تو حساب کیا اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنے میں دے چکا ہوں، جو پہلے دے چکے ہیں وہ نفلی صدقہ ہوگا. زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب فرض ہوئی ہے، اس کے بعد جو دی جائے گی. اسی طرح عبادات جب ان کا وقت معین آتا ہے، کتاب موقوتا، وقت کے ساتھ فرض ہے، محدود ہے وقت کے ساتھ. اب ہم اس وقت کہیں جی ہم عصر بھی پڑھ لیں تو عصر نہیں ہوگی، اس کا وقت آئے گا تو وہ فرض ہوگی. تو اگر امن کا زمانہ آ گیا تو عبادات بھی جاری رہیں، اسی طرح پورے معمولات یاد الہی کے بھی جاری رہیں. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. اور فرمایا دشمن اگر وقتی طور پر شکست بھی کھا گیا، جنگ کے جو اصول ہوتے ہیں
اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک ہوتی ہے جنگ اور ایک ہوتی ہے لڑائی. ایک جنگ میں بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن جنگ جاری رہتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ، مقابلے، کبھی ایک فرد جیتتا ہے کبھی دوسرا جیتتا ہے. غلبہ تب ہوتا ہے جب مخالف کی قوت ختم ہو جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. مومن کا کافر کے ساتھ تب تک جہاد جاری رہے گا جب تک عالم کفر فتنے سے باز نہیں آیا، فساد سے باز نہیں آ جاتا، اپنی معاشرت، اپنی تہذیب اپنے تک محدود نہیں کر لیتا، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے سے، گمراہی پھیلانے سے، فساد پیدا کرنے سے باز نہیں آ جاتا. سو فرمایا اگر تم لڑائی جیت جاؤ تو جنگ نہیں جیتی، لڑائی جیتی ہے، ایک مقابلہ جیتا ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. مخالف کا تعاقب کرنے میں سستی نہ کرو. جنگ جیتو، لڑائی جیتنا مقصد نہیں ہے. جنگ جیتو، تب تک جہاد کرتے رہو جب تک دنیا میں فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین جو ہے اس کی عظمت قائم نہ ہو جائے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اگر تمہیں زخم لگے، اگر لڑائی میں تمہارے بندے شہید ہو گئے، اگر تمہارے بندے زخمی ہو گئے تو یہ کوئی عذر نہیں ہے جنگ سے پیچھے ہٹنے کا. اس لیے کہ صرف ایک فریق زخمی نہیں ہوتا، ایک فریق کے بندے شہید نہیں ہوتے، کافر بھی مقابلے میں مارے جاتے ہیں، ان کے لوگ بھی زخمی ہوئے. اور اگر ان کے بندے نہ مارے جاتے، وہ زخمی نہ ہوتے تو میدان چھوڑ کر کیوں بھاگتے؟ اگر ایک لڑائی سے بھاگ گئے ہیں تو ان کا تعاقب جاری رکھو جب تک تم جنگ نہیں جیت لیتے. اور جنگ جیتنے کا معیار قرآن کریم کا یہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. جب تک روح زمین پر اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا اور فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. ہر بندے کو اختیار ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر رہے، اس کے انسانی حقوق ہیں، لیکن انسانی حقوق کی بھی ایک حد ہے. جس طرح میرے حقوق ہیں اسی طرح آپ کے بھی. میرا یہ حق نہیں کہ میں گھوسا مار کر آپ کا ناک توڑ دوں. میرے حقوق کی بھی حد ہے، اس سے آگے آپ کے حقوق ہیں. کافر کے بھی انسانی حقوق ہیں، لیکن اس کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ دنیا پہ گمراہی اور کفر و شرک پھیلانا شروع کر دے، دنیا پہ بے حیائی پھیلانا شروع کر دے، دنیا پہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دے، ظلم و جور شروع کر دے، قتل عام شروع کر دے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور یہ تب ہی ختم ہوگا جب عالم اسلام، جب بندہ مومن جنگ جیتے گا، لڑائی جیتنے سے نہیں. لڑائی کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے مقابلے جنگ میں جو ہوتے ہیں انہیں لڑائی کہتے ہیں. ایک مقابلہ من حیث القوم، ایک طرف کفر ہے ایک طرف اسلام ہے، جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا تب تک جہاد فرض رہے گا اور مسلسل ہوتا رہے گا. سو فرمایا زخمی ہو گئے، کچھ لوگ شہید ہو گئے تو یہ عذر بنا کر کافر کے تعاقب میں سستی مت دکھاؤ. اگر تمہیں دکھ پہنچا، تمہارے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو مخالف کے بھی لوگ مارے گئے، کافر بھی جہنم رسید ہوئے، اس کے بھی زخمی ہوئے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. اس کے بندے مارے گئے، زخمی ہوئے، اور وہ خود سارے اللہ کی سزا کے امیدوار اور ان پر جہنم کی وعید ہے. اور تم وہ لوگو وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے انعام کی امید رکھتے ہو جو کافر نہیں رکھتے. یعنی بد دل ہونا مومن کو زیب نہیں دیتا. یہ تو کافر کو بد دل ہونا چاہیے کہ اس کی دنیا بھی گئی، دنیا کا نقصان بھی ہوا، بندے بھی مارے گئے، زخمی بھی ہوئے اور عذاب الہی کا شکار بھی ہوگا. اسے اللہ کے کرم کی امید نہیں ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہے. اور تم وہ خوش نصیب ہو کہ اگر تمہارا کوئی میدان میں کھیت رہا تو وہ شہید ہو گیا، کوئی زخمی ہوا تو ہر زخم کا اجر اللہ دے گا،
اور وہ غازی بنا، اور تم اللہ کے کرم کے امیدوار ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ کریم کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود علیم ہے، وہ جانتا ہے کون کس خلوص نیت سے اس کی راہ میں کتنے دکھ اٹھا رہا ہے، وہ اسے اس سے کروڑوں گنا زیادہ بدلہ دے گا، اور اس پر اس کی عنایات بے پناہ ہوں گی، اور وہ حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ نظام عالم کو قائم رکھتا ہے۔ بے شک دنیا میں کتنی بدی پھیل جائے، یاد رکھو قدرت توازن قائم رکھتی ہے۔ رات کتنی تاریک ہو جائے، صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ دن کتنا روشن ہو جائے، رات آتی ہے۔ توازن قائم رہتا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے توازن رہے گا، اور بدی کبھی بھی نیکی پر فتح نہیں پا سکتی۔ ایک طرف سے اگر بدی غالب آئے گی، دوسری طرف سے نیکی روشن ہونا شروع ہو جائے گی۔ اہل مغرب نے مسلمانوں کی 700 سالہ حکومت ختم کر کے ہسپانیہ میں بڑا جشن منایا، اور بڑے فتح کے شادیانے بجائے کہ ہم نے مغرب سے مسلمانوں کو نکال دیا۔ عین اسی وقت اللہ نے تاتاریوں کو ایمان عطا کر دیا، اور وہ اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے مغرب پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ جو علامہ مرحوم نے کہا تھا پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اسی واقعہ کی انہوں نے تعریف فرمائی کہ اللہ ایسا قادر ہے کہ اس نے تاتاریوں کو نور ایمان عطا کر دیا، ان کے دل منور کر دیے، اور وہ یلغار کرتے ہوئے اس طرف وہ جشن منا رہے تھے، دوسری طرف سے تاتاری لشکر یورپ میں داخل ہو رہے تھے۔ اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے، وہ دانا تر ہے، وہ یہ توازن قائم رکھے گا، اس کی یاد کبھی مٹ نہیں سکتی۔ ایسے دل رہیں گے جو روشن ہوں گے، ایسے وجود رہیں گے جن کا ہر باڈی سیل ذاکر ہوگا، یہ ہمیشہ رہیں گے، ہر حال میں رہیں گے۔ ہاں وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اس کام کے لیے وہ چن لے گا۔ یہ اس کی عطا ہے، کسی کا کمال نہیں ہے، نہ میرا نہ آپ کا، اس کی عطا ہے۔ جتنی برائی بڑھتی جاتی ہے اتنا وہ اپنے ذکر کی محافل کو رونق دیتا جاتا ہے، لوگ اس کی یاد میں لگتے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ برائی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور ہر طرف اللہ کے دین اور عدل کا نعرہ بلند ہوگا۔ لیکن یہ کام زبانی نہیں ہوتے، یہ سرزمین اللہ اسے ہمیشہ خوشحال رکھے، لیکن یہ میدان کارزار بنیں گی، یہاں دریا سرخ ہو کر بہیں گے، یہاں خون بہے گا، لاشیں تڑپیں گے، غلبہ انہیں نصیب ہوگا جن کے وجود کا انگ انگ ذاکر ہوگا، اور یہی غزوۃ الہند ہوگا جس کی نوید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری حصے میں 2 قومیں ایسی ہوں گی جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں۔ پہلوں میں تو ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدر و احد کے شہداء اٹھیں گے اور مجاہد لوگ ہوں گے، وہ قبروں سے اٹھیں گے، وجود پھٹے ہوں گے، لباس خون سے تر ہوں گے، اسلحہ ہاتھ میں ہوگا، تو تلوار کے دستے سے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ دروازہ کھولو، تو رضوان کہے گا کہ حضرت ابھی تو حشر قائم ہوا ہے، ابھی تو آپ احباب کو میزان عدل پہ جانا ہے، نیکی بدی تولی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا، پھر آپ پل صراط سے گزریں گے، اس راستے سے ہو کر آئیں گے تو جنت کا دروازہ کھلا پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تلوار پھینک دیں گے، متوجہ اللہ ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہم گمراہ قوم تھے، ہر ظلم ہم میں تھا، تو نے احسان فرمایا، رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا، اللہ تو نے ہمیں توفیق دی
ہم نے ایمان قبول کیا اور پھر جو تو نے دیا تھا تیری راہ میں لٹا دیا، بیٹے قربان کر دیے، گھر چھوڑ دیے، مہاجر کہلائے، سینے چھلنی ہو گئے، جگر سے تیر اور تلواریں پار ہو گئیں۔ اب ہمارے پاس بچا کیا ہے کہ تیرا یہ فرشتہ حساب کتاب کی باتیں کرتا ہے؟ تیری عطا تو بے حساب تھی، لیکن ہمارے پاس جو تو نے دیا اللہ ہم نے تیرے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اب یہ کون ہوتا ہے جو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہم سے حساب کتاب کی بات کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اذن الہی ہوگا، رضوان کو حکم ہوگا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دو، یہ ان کی مرضی ہے کہاں سے داخل ہوتے ہیں اور انہیں کون سی جگہ پسند آتی ہے، کہاں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو پہلوں کی بات ہے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اس قسم کے لوگ امت کے آخر میں کیا، آخر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا دو جماعتیں بلا حساب اسی طرح جنت میں داخل ہوں۔ ایک وہ ہوگی جو الہند میں جہاد کرے گی، غزوۃ الہند۔ آپ نے پاکستان نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھارت نہیں فرمایا، اب تو ہند بٹ گیا نا، بھارت اور پاکستان دو ملک بن گئے۔ آپ نے الہند فرمایا، اور یاد رہے الہند برے صغیر کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برے صغیر پہ غزوۃ الہند برپا ہوگا، دنیا کا کفر ایک طرف ہوگا اور دینی قوتیں ایک طرف ہوں گی۔ غلبہ مومنین کو ہوگا، جو شہید ہوں گے اللہ کی حضور شہید ہو کر پہنچیں گے، جو بچ جائیں گے جب آخرت میں جائیں گے تو بلا حساب وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس برے صغیر پر اسلامی ریاست قائم ہو کر پوری دنیا میں احیاء اسلام ہوگا۔ دوست کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، لیکن میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ حالات بہت صحیح ہیں اور غزوۃ الہند کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تخریب میں سے تعمیر نکلتی ہے۔ آپ کسی پرانے کھنڈر کو گرائیں گے نہیں تو وہاں نئی عمارت کیسے بنے گی؟ اب سب کی نگاہیں تخریب پر ہیں، ٹوٹ پھوٹ پر ہیں۔ ہمیں آزادی کا چکمہ دیا گیا، ہمیں ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا، تم آزاد ہو گئے، ہم آزاد نہیں ہوئے۔ ہماری غلامی کیا تھی؟ ہم ایک آزاد قوم تھے، اس برے صغیر پر مسلمان حکمران تھے، اسلامی نظام تھا۔ انگریز کا غلبہ ہوا، اس نے نو آبادیاتی نظام ہم پر مسلط کر کے ہمیں غلام بنا دیا۔ انگریز چلا گیا، لیکن ہماری غلامی کا سبب صرف انگریز نہیں تھا، نو آبادیاتی نظام تھا۔ ہمارے گلے میں توق تھے، ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ کیا وہ نو آبادیاتی نظام کی زنجیریں ہمارے گلے سے اتر گئی؟ اگر نہیں اتری تو پھر قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ آزادی کا قوم آج بھی غلام ہے، اسی نو آبادیاتی نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہمارا معاشی نظام وہی ہے، عدالتی نظام وہی ہے، سیاسی نظام وہی ہے، تعلیمی نظام وہی ہے۔ کون سی کڑی کھل گئی ہے ہمارے ہاتھ یا پاؤں سے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں؟ کاش اس قوم کو کوئی بتائے کہ تم بدترین غلامی میں چلے گئے ہو۔ پہلے ان زنجیروں کی کڑی انگریز کے ہاتھ میں تھی، اب اس نے اپنے غلاموں کے ہاتھ میں دے دی، تم غلاموں کے غلام ہو گئے ہو، تم آزاد نہیں ہوئے۔ تمہیں یہ زنجیریں کاٹنی ہوں گی، یہ زنجیریں توڑنی ہوں گی۔ آزاد تم تب ہوگے جب تم پر اللہ و اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کا حکم نافذ نہیں ہوگا، پھر تم آزاد ہو۔ سو فرمایا یہ جہاد اس طرح ختم نہیں ہو جائے گا کہ ایک لڑائی تم نے جیت لی اور اب بیٹھ کے جی تھک گئے ہیں اور زخمی نہیں۔ سستی مت دکھاؤ، ہمت جبان رکھو، تعاقب کرو کفر کا۔ اور فرمایا میرے حبیب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔
بات ختم ہو گئی۔ مسلمان کے لیے کسی طرف جانے کی اس آیہ کریمہ نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ فرمایا میرے حبیب انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ اس کا لفظ لفظ حق ہے، حرف حرف حق ہے، جو واقعات ماضی کے اس نے بیان کیے حق ہیں، جو حکم احال کے متعلق دیے حق ہیں، جو بات اس نے مستقبل کی، آخرت کی، قیامت کی، قبر کی، برزخ کی، جنت دوزخ کی سب حق ہے۔ اس کا لفظ لفظ حق ہے۔ اور اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اس کے مطابق لوگوں میں حکومت قائم کی جائے۔ یہ کتاب محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب محض ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ لپیٹ کر سر سے اوپر ایک جالے میں رکھ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ نظام سلطنت بھی ہے، بندے اور رب کے تعلق کی بات بھی اسی میں ہے، اللہ کے احسانات بھی اسی میں ہیں، اور دنیا میں رہنے کا اسلوب اور نظام سلطنت، نظام حکومت۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، بین الناس، روئے زمین کے انسانوں میں اس کے مطابق حکم قائم کرو، یہ اس کے نزول کا مقصد ہے۔ بما اراک اللہ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو تو سب کچھ واضح کر دیا، آپ کو تو ہر چیز اللہ نے دکھا دی۔ وہ جو دعوت دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو، آپ صفا پہ تشریف لے گئے اور آواز دی مختلف قبائل کو، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے پہاڑ کا یہ پہلو بھی ہے جدھر آپ لوگ کھڑے، اور وہ پہلو بھی ہے جو آپ سے اوجھل ہے۔ آپ کے سامنے پہاڑ کا ایک رخ ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ پہاڑ کی طرف ایک بڑا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو تم کیا کہو گے؟ وہ کہیں گے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ تو فرمایا میں اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی توحید قبول کر لو ورنہ مارے جاؤ گے دوسری طرف جہنم میں۔ اسی واقعہ پر ابو لہب نے کہا تھا تبت یدا کا، آپ کے ہاتھ ٹوٹے، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، جس کے جواب میں اللہ نے جواب دیا اور نام لے کر جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اس نے تبت یدا کا کہا تھا، اللہ نے اس پر زیادتی کی، اس کے ہاتھ ہی نہ ٹوٹے، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے بھائی حضور کی ذات وہ ذات سجودہ صفات اور مینار نور ہے جس کی کرنیں اس عالم کو بھی منور کر رہی ہیں، اس عالم کو بھی جگمگا رہی ہیں۔ فرمایا بما اراک اللہ، جو کچھ میرے حبیب آپ کو اللہ نے دکھا دیا اس کے مطابق یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے اللہ کی مخلوق پر۔ اب اس سے آگے جو بات ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو لوگ اللہ کے اس حکم میں خیانت کرتے ہیں، قرآن کے مطابق حکومت نہیں بناتے، قرآن کو حاکم نہیں مانتے، نظام سلطنت قرآن کے مطابق نہیں کرتے، وہ خائن ہیں۔ اور میرے حبیب آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایسے خیانت کرنے والوں کی آپ سفارش کریں، آپ ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کریں۔ یہ ہمارے دانشوروں، ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے حکمرانوں اور ارباب اختیار کے لیے یہ سوچنے کا وقت ہے۔ یوں تو بہت سے اللہ معاف کرے جو پیشہ ور ملا ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا جس دن اندرا گاندھی کی لاش جل رہی تھی تو اس کے سراہنے دو مولوی بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ ٹیلی ویژن پر میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا۔ کیا اندرا گاندھی کو ان مولویوں کا قرآن نفع پہنچائے گا جب نبی کریم رحمت للعالمین سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب جو اس کتاب کے نفاذ میں خیانت سے کام لے،
چونکہ بات تو کتاب کی آ رہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ۔ مقصد کیا تھا کتاب کا؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ اس کی حکومت لوگوں پر قائم کریں۔ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس لیے کہ اللہ نے آپ پر ہر شے واضح کر دی۔ اور اگر کوئی اس میں رکاوٹ بنتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، دوسرا نظام حکومت اس کی حمایت کرتا ہے، جمہوریت 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 کرتا رہتا ہے، اللہ رسول کا نام نہیں لیتا، ایسے بے دینوں کی آپ سفارش نہیں کیجیے گا۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ میری بارگاہ میں ان خائنوں کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کیجیے گا کہ انہیں بخش دے، میں انہیں نہیں چھوڑوں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اے انسان ہر لمحے اللہ سے بخشش کا طالب رہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی، اور اسے یہ بات پسند ہے کہ اس کا ہر بندہ اپنے لیے اس سے بخشش مانگے۔ بخشش مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے کے پاس جاتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں، تو کیا آپ اس کی نافرمانی کر کے جائیں گے؟ اگر کوئی استغفار کرتا ہے اللہ مجھے بخش دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا کردار بھی قرآن کے مطابق ڈھالے گا۔ اور اس پہ خوش نہ رہیے کہ یہ سارا حکمرانوں کے بارے ہے، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ ہمیں اپنی ساری زندگی بھی اس کتاب کے مطابق اور اس کو اپنے اوپر حاکم کرنا ہے۔ کوئی نہیں کرے گا تو وہ خائن ہے، اور اس کی سفارش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ منع فرما رہا ہے۔ میں یا کوئی دوسرا مولوی اس کی سفارش کیا کرے؟ یوں تو مولوی ہمیں کہتے ہیں کہ جی بخشوا دیا ہم نے، اور یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا۔ کوئی بات نہیں، جس نے زندگی قرآن کے خلاف گزاری وہ جانے اس کا رب جانے۔ فرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی زندگی پر اس کتاب کو حاکم بنائے، حکمرانوں کے لیے حکم ہے کہ اس کے مطابق نظام حکومت قائم کریں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر یہ امید رکھیں کہ ان کی سفارش محمد رسول اللہ نہیں فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے، اپنی اطاعت اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔